بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم مدنی قاعدے کا سبق پڑھ رہے تھے اور ہم نے کافی اسباق پڑھ لیے ہیں اور گزشتہ سبق بھی ماشاءاللہ بہت اہم سبق تھا مدات کے بارے میں۔ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ مدات آئی ہیں، تو مدات کے مختلف اقسام ہیں، ان کو ہم نے ڈیٹیل میں گزشتہ سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں اور اس کی تختی بھی پڑھی گئی تھی، تو وہاں سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو آج کا سبق ہے سبق نمبر 18، حروف مقطعات کا بیان۔ تو یاد رکھیں قرآن پاک کے اندر بعض حروف ایسے ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور ان کی معنی کے بارے میں احناف کے نزدیک یہ قول ہے کہ ان کی معنی سوائے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کے کوئی نہیں جان سکتا، جیسے یاسین، یہ حروف مقطعات میں سے۔ تو اس کی جو حقیقی معنی ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو ہے، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں حروف مقطعات قرآن مجید کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ کوئی بھی صورت ہو اس کے شروع میں جب بھی حروف مقطعات آتے ہیں تو اس کی شروع میں آتے ہیں حروف مقطع۔ ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ اس طرح پڑھیں گے کہ مدات کی مقدار پوری ادا ہو، نیز اکفا و ادغام آنے کی صورت میں گننا بھی کریں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اخفا اور ادغام یہ نون ساکن اور نون تنوین کے چار قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی آ جائے تو وہاں پر گننا ہوگا، اور اسی طرح اگر حروف یرملون میں سے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر بھی گننا ہوتا ہے سوائے را اور لام کے اندر وہاں پر گناہ نہیں ہوتا، سوائے باقی جو چار حروف ہے وہاں پر بھی یرملون کے اندر بھی گناہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو مفرد مفرد پڑھیں گے، یعنی ایک ایک حرف کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے، اور جہاں پر اگر کوئی قاعدہ لگتا ہے تو وہاں پر قاعدہ بھی لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، الف الف لام میم اللہ کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو میں نے پڑھ کر آپ کو سنا دیا، وہ تھا وصل والا، الف لام میم اللہ، ٹھیک ہے، یہ پہلا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے وقف کا، یعنی الف لام میم پر وقف کریں گے پھر لفظ اللہ کو جدا پڑھیں گے، الف لام میم اللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ یاد کیجئے گا، آگے تختی یہ پڑھ دیں۔ جی عمار بھائی آپ پڑھ لیں۔ استاد صاحب ایک دفعہ دوبارہ بتائیے گا کیا بولا آپ نے؟ میں نے سبق پڑھایا ہے، اب یہ تختی آپ پڑھ لیں۔ سبق سمجھ آ گیا؟ استاد صاحب وہ یہ جو آخر نیٹ پڑھا ہے چلا نا ہم نہیں نے، تھا۔ الف لام میم اللہ، اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، جو آخر میں نے بتایا نا وہ یہی بتایا کہ الف لام میم کو اور لفظ اللہ کو اس کو دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ وصل کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی درمیان کے اندر وقف نہیں کریں گے، کیسے پڑھیں گے؟ الف لام میم اللہ، ٹھیک ہے، ایک ہی سانس میں اس کو پڑھ لیں گے۔ اور دوسرا طریقہ ہے وقف کا۔ وقف کا کیا کریں گے کہ درمیان میں وقف کریں گے، پھر لفظ ادا کو جدا پڑھیں گے اور اس کو جدا کریں گے، الف لام میم اللہ۔ اب یہ والی جو تختی ہیں وہ پڑھ لیں آپ۔ استاد صاحب ایک یا دو لفظ پڑھ کے بتا دیں آپ تھوڑا۔ آسان ہے بھائی، صاد، قاف، نون،
تو ها تو ها یا اچھا جی ٹھیک ہے استاد سر. شروع سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد قاف نون طه هاء یا یا کو زیادہ سین. نہیں کھینچیں گے یہاں پر، یا کو زیادہ نہیں کھینچیں گے، یہ کھڑی حرکات میں سے، اور کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں. یا جی سین. ٹھیک. جی پڑھیں. یا سین طا سین حا میم الف لام را الف لام میم الف لام میم را ها میم عين سين قاف طاء سين ميم ألف لام ميم صاد ألف لام ميم اللہ. یا دوسرے طریقے سے الف لام میم اللہ کاف ہاء یا عین صاد. جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اس میں آپ تھوڑا سا یہ خیال رکھیں کہ یہ جہاں پر کھڑی زبر ہے نا، جیسے ہا، کھڑا زبر ہا ہے یہاں پر، تو اس کو کم کھینچیں گے، اور جو مد ہے اس کو زیادہ کھینچیں گے. جیسے ہا جی ٹھیک ہے. میم، ہا میم، یا سین، تو سین، ہا میم. ٹھیک ہے، باقی سب کلیئر ہے ماشاء اللہ. جی ٹھیک ہے سر. چلیں کوئی اور سنا دیں.